بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے دو حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا خطیبنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نادل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد امت محمدیہ کا ہر فرد جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، جو سچا اور سچا مسلمان ہے، اس کی میرا خیال ہے ایک ہی خواہش ہوتی ہے یا ایک ہی کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ جو وہ اعمال کر رہا ہے وہ اللہ کو پسند آ جائیں، اور وہ اعمال اللہ کو پسند آتے ہی تب ہیں جب وہ اللہ کے محبوب کو پسند ہیں۔ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر کی بتائی ہوئی ایک پوری لائن اور پوری گائیڈ لائن جو ہے اس کے مطابق اگر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ کو وہ پسند ہوتا ہے، لہذا وہ اس کوشش میں تب کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ پیغمبر کو خوش کر لیتا ہے، اور دوسری صورت میں وہ اپنے پیغمبر کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اب ہماری یہ ایک قومی بحث بن چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہے، مسلمانوں کو بڑی مار پڑ رہی ہے، مسلمانوں کو ذبح حالی کی کوئی ایسی داستان ہم نے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی جس طرح کی اب ہے۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے یا کوشش میں رہتا ہوں کہ میں وہ چیز رکھوں جو ہر بندے کو انفرادی طور پر ٹچ کرے۔ بعض دفعہ ہم اجتماعی طور پر باتیں اکثر کر کے اپنے آپ کو بیچ میں سے فارغ کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کی بات نہیں۔ اصل میں شریعت کا بھی ایک اصول ہے کہ شریعت نے بھی جو ایک تربیت کے اصول دیے وہ انفرادی طور پر ہیں۔ جب انفرادی طور پر لاگو ہو جاتے ہیں تو پھر اجتماعی طور پر معاشرہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑا سخت کلمہ میں بولنے لگا ہوں، اور قرآن کی آیت بھی میں نے وہ پڑھی ہے۔ اس آیت کی آخری جو الفاظ ہیں وہ اولئک ھم شر البریہ۔ وہ کون لوگ ہیں جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں؟ بدترین کون ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں۔ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کون بدترین ہے جن کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بدنامی مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ہوتی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟
سب سے پہلے تو وہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا ہے اور وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، عقیدہ توحید کو بلا دیا ہے، کبھی توجہ نہیں کی اس کی طرف. اور ایسے ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات کا ترجمہ ہی مشرکانہ کرتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، سر عام کرتے ہیں، پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. اس سے بڑی قرآن کی توہین کیا ہے؟ جو فیس بک پہ اٹیچ ہیں لوگ، انہوں نے میری ایک شاید وہ پوسٹ دیکھی ہو کہ ایک کسی مسلک کا کوئی عالم دین جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو تو عالم دین سمجھتے ہیں، میں اس کو نہیں سمجھتا، اس آیت کا ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی صفات کی، اللہ کی تعریفات کو کوئی لکھ نہیں سکتا، چاہے دنیا کے سارے درخت اقلام کلمے بن جائیں، سمندر کی سیاہی، سمندر کے پانی کی سیاہی بن جائے، اللہ کی صفات کو نہیں لکھ سکتا. تو اس نے کس کی طرف منسوخ کی؟ غوث پاک کی تعریف نہیں لکھ سکتا. اور سرعام میں سب دیکھتے ہیں، کسی نے بھی اس کو فتویٰ نہیں لگایا. ہاں ہمارا ایمان ہے، قرآن کی کوئی دوسرے ملک میں توہین کر دے ہم نکل آتے ہیں بازاروں میں کہ ہمارے قرآن، ہماری جو مقدس کتاب ہے اس کی توہین کی گئی ہے. اس سے بڑھ کر توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی. سر عام شرک. اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ جو شرک کرتا ہے فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، واپسی نہیں ہے. مشرک کی واپسی نہیں ہے. دوسرے گنہگاروں کی ہو سکتا ہے جہنم کو غوطہ لگا کے اللہ نکال دے، وہ اللہ قادر ہے، لیکن جس نے شرک کیا اس کی واپسی نہیں. اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. ہم کہتے ہیں خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر حرام ہے. بعد ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے خنزیر کا نام بھی نہیں لینا، 40 دن زبان جو ہے نا وہ پلید رہتی ہے، ہم یہ سنتے تھے. وہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں آئی تھی. بہرحال خنزیر ایک نام ہے، نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا وہ، لیکن اس کا اتنا ہم ناپاک سمجھتے ہیں کہ نام لیں گے تو 40 دن آپ کی زبان ناپاک رہے گی. اس خنزیر سے بھی وہ بدتر ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اولئک، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اولئک ھم شر البریہ. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اللہ فرماتے تم سمجھتے ہو یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ سنتے بھی ہیں، یہ سمجھتے بھی ہیں. اللہ فرماتے، یہ اس انداز میں پوچھا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو یہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ عقل ہے نہ ان کے کان صحیح حق سن سکتے ہیں، ان کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے. انہم الا کالانعام بل ھم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں جیسے ہیں. پھر اللہ نے سمجھا دیا مسلمانوں کو جانور تو بہت سارے اچھے ہیں جو اپنے مالکوں کی اطاعت ہی کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. انہم الا کالانعام بل ھم اضل، اللہ فرماتے یہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو گویا شرک کرنے والی قوم، وہ لوگ وہ بدترین ہے اللہ کی نظر میں بھی، اللہ کے رسول کی نظر میں بھی. پہلا گروہ وہ ہے جو شرک کرنے والا، یہ بدترین ہے. اس کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے زمین میں. کیوں کہ اللہ نے تو صرف یہ مخلوق پیدا ہی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مخلوق کو تو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، لہذا جو اپنے اصل سے ہٹ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے چیز. تو خرابی کا نام فساد ہے. فساد کو عربی میں اگر عربی سے اردو میں ترجمہ کریں تو خرابی ہوتا ہے. تو گویا اس نے اپنی جگہ سے ہل کر جو یہ مقصد تھا وہ مقصد کو بھول گیا تو خراب ہو گیا. جس طرح ہم مثال دیتے ہیں جی یہ پنکھا ہوا دینے کے لیے، جب ہوا نہیں دے گا تو کیا کہتے ہیں ہم؟ خراب ہو گیا، یہ اب کسی کام کا نہیں ہے. تو بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور توحید کو ماننا. جب یہ نہیں کرے گا تو کیا مطلب؟ خراب ہو گیا ہے. تو مطلب یہ فساد برپا کرتا ہے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرنے والے وہ بدترین ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں ہم خدا نخواستہ ان میں سے تو نہیں ہیں. دوسری بات، وہ لوگ
جن کو اللہ نے لمبی عمر دے دی ہے، جو 50 سال سے اوپر چلے گئے، 60 سال سے اوپر، 70 سال سے اوپر، 80 سال سے اوپر، جن کو اللہ نے لمبی عمر دے دی ہے اور پھر بھی وہ اچھے عمل نہیں کرتے، وہ بھی بدترین ہے، ابھی بھی واپس نہیں لوٹے۔ اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کروائے اور بار بار کروائے۔ وہاں جب لوگ جاتے ہیں جن کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے، جن کو اس کی حقیقت، حرمین شریفین کی حقیقت کا پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ تو صرف جاتے ہیں نا، ایک ہنی مون پہ جاتے ہیں یا پکنک پہ جاتے ہیں، اب یہ بھی رواج بن چکا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال جو صرف خالص عبادت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بھلا جب ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ میں نے کل میری واپسی ہے، کل فلائٹ ہے، پرسوں میری فلائٹ ہے، یا آج میری شام کو فلائٹ ہے، ان کی آخری رات کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری حرم میں ہی گزرے، ساری عبادت میں ہی گزرے، یہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے یہ جتنا تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس کو کیا کروں میں استعمال کر لوں عبادت میں، اللہ سے مانگ لوں، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور اس کی وہ حالت، جو صحیح سچے لوگ ہیں ان کی حالت وہ دیکھی نہیں جاتی، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں اداسی سے کہ ہم جانے والے ہیں، ان کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آخری عمر میں ان کو فکر لاحق ہونی چاہیے، زیادہ فکر تو ہر ایک کو ہونی چاہیے، لیکن جو آخری عمر میں کہ ان کے لمحات، ان کے اوقات کم رہ گئے ہیں، ان کو محنت زیادہ کرنی چاہیے، ان کو زیادہ اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بدترین کون ہے؟ بلے سوال یہ کہ اچھے کون ہیں؟ ای الناس خیر، بہترین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جن کی عمریں لمبی ہیں، اعمال اچھے ہیں، ان کی اللہ کی یاد میں ہی عمر گزر رہی ہے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ خیر الناس ہیں۔ اور فرمایا شر الناس فأی شر الناس، بدترین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جن کی عمریں لمبی ہیں لیکن اعمال ابھی بھی ان کے نیک نہیں ہوئے، جھوٹ بول رہے ہیں ویسے ہی، چغلیاں ویسے ہی کر رہے ہیں، سودی کاروبار بھی ویسے ہی ہے، اور غیبتیں بھی ویسے ہی ہے، لوگوں کو لڑانا بھی ویسے ہی ہے، اور اللہ کے گھروں کی طرف ابھی بھی پلٹ کر نہیں ہے، نمازی ابھی بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ابھی بھی نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ابھی بھی شروع نہیں کیا، ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو سیکھنا شروع نہیں کیا، ابھی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ صرف یہی نہیں کہ اکیلے آپ نماز پڑھیں، صرف یہی نہیں اکیلے روزے رکھیں، یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ بھی اتنی ہی عبادت بلکہ اس سے زیادہ ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا کیسے ہے، اس کی اصل تعلیمات کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کیسے دینی ہے، صرف چپ کر کے زکوٰۃ دے دے بس، اس کے مصارف سیکھیں، اس کا طریقہ سیکھیں، اس کی اہمیت سیکھیں، گویا ہر چیز کو، دین کو سیکھنا بھی یہ ضروری ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے، جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں ابھی بھی اللہ کی طرف پلٹے نہیں ہیں، ابھی بھی وہ دنیا کے اندر مصروف ہیں، ابھی بھی پیسہ اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، ابھی دنیا کو سمیٹنے میں مصروف ہیں، جیسے مرضی دنیا حاصل ہونی چاہیے اسی فکر میں ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں۔ تیسرے، جن سے کبھی بھی بھلائی کی امید نہ ہو، جن سے کبھی بھلائی کی امید نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہارے اچھوں میں سے بدترین کون ہے، تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں اور بدترین کون ہے؟ صحابہ خاموش، بعض دفعہ جرت نہیں ہوتی تھی، سوال ایسا تھا، خوف ایسا ہوتا ہے اگر پوچھ لیا میں ہی نہ کہیں بدتر نکل آؤں، اس خوف سے جرت نہیں ہو رہی کسی کی، پتہ نہیں اب یہ اٹیک کس پہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دہرایا، بتاؤ میں بتاؤں نا تمہیں بدترین کون ہے،
پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس سے ہمیشہ لوگوں کو خیر کی امید ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے پاس جائیں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا، جائے تو صحیح اس کے پاس، آپ اس کے پاس جائیں صحیح، کچھ نہ کر سکا تو آپ کو کوئی رستہ ٹھیک دے دے گا، کوئی مشورہ ٹھیک دے دے گا، آپ جائیں صحیح، وہ بہت اچھا ہے۔ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور سارے اس کے شر سے بے فکر ہوں، یار یہ تو بندہ ہی بڑا بے ضرر ہے، جس بندے کی ایسی گواہی ہے وہ بہترین بندہ ہے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکم من لا یرجا خیرہ، اور بدترین وہ ہے جس سے کبھی شر کی امید ہی نہ ہو، اور ہمیشہ اس کے شر سے لوگ ڈرتے ہی رہیں، یار انہوں بلاؤ ہی نہ، اگر بولیا مردہ بولے کفن پھاڑے، اس کو بلاؤ نہ اسے، یار اس کو اگر بلایا تو یہ اس طریقے سے بولے گا، یار اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کے آپ اچھی امید نہ رکھیں۔ جس بارے میں یہ لفظ مشہور ہو جائیں، یہ لوگوں کی گواہیاں ہوتی ہیں، یہ بھی گواہیاں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے وہ بدترین لوگ ہیں۔ لہذا لوگوں میں خیر بانٹنے کی کوشش کریں، لوگوں میں بھی اچھا ہونے کی ضرورت ہے، خلوص سے لوگوں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ شر کا ڈر یہ بدترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، میں تمہیں بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے انداز میں سوال کیا، کیا بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جو چغلی کھانے والے ہیں، جو لوگوں کو غلط بات کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور ان کی وجہ سے شر پیدا ہوتا ہے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الد الخصام، کئی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دو لوگ، دو بھائی، یہ دو کزن، یہ دو دوست آپس میں ہنس کر بات کیوں کر رہے ہیں، ان کی خیر میں لیتا ہوں، یہ بڑا ہنس رہے ہیں، یہ بڑا ہنس رہے ہیں، وہ پھر ہنسنے نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الد الخصام، بدترین وہ مبغوض ترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں جو جھگڑالو ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، لڑاتے ہیں، یا خود بھی لوگ ہوتے ہیں ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں، کوئی کام نہیں، کبھی اچھے ہی جملہ زبان سے نکالا ہی نہیں ہے۔ جو اچھا جملہ نکالتے ہیں وہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ محبوب ترین ہے اللہ کے، اور جن کو دیکھ کر لوگ بھی اپنا راستہ بدل لیں اور وہ کہیں ان کو منہ ہی نہ لگیں تو وہ بدترین لوگ ہیں۔ لہذا الد الخصام نہ بنے، ہر بات پہ جھگڑا کرنے والا نہ بنے، ہر بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کریں، کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی نظر میں ہم بدترین نہ ہو جائیں، خدا نہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داود کی روایت ہے، ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق آئے اور آ کر کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک اجازت دی تھی، بلکہ ایک حکم جاری کیا تھا، لا تضربوا مع اللہ، بیویوں کو نہ مارا کریں، تو آپ نے یہ ایک حکم امتناعی وہ نافذ کیا تھا، اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ بیویاں تو اب ہمارے سروں کو چڑھنے آ گئی ہیں، یعنی شوہروں کے سروں کو چڑھ رہی ہیں، لہذا یہ کنٹرول میں نہیں ہے، اب وہ کوئی بات نہیں مانتی، وہ ہمارے سروں کو چڑھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ان کو تھوڑا بہت مار لیا کرو، لیکن اس کا بھی طریقہ قرآن مجید کے اندر بھی چہرے پہ نہیں مارنا، تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا تو حدیث میں اس کی ایک جگہ وضاحت بھی ہے کہ تقریباً 70 کے قریب عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر انہوں نے یہ شکایت کی کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں بہت پیٹا ہے، 70 کے قریب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے گھر والوں کے پاس بہت زیادہ خواتین آئی ہیں اور انہوں نے شوہروں کی شکایت کی ہے کہ وہ اپنی خواتین کو مارتے ہیں،
اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، اس مسجد میں جمعہ پڑھنے والے کتنے ہی گھروں سے مجھے شکایات ملی ہیں، اب آپ میں بھی موجود ہوں گے، کہ وہ اپنی خواتین کو مارتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ محکوم اس حد تک نہیں ہے کہ آپ ان پر ظلم کریں۔ وہ اللہ نے یہ رشتہ بنایا، ہم کہتے ہیں یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو ایک پہیے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو پنچر ہی رکھو، کہ اس کو آپ نے چلنے نہیں دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو دو پہیے جو ہوتے ہیں وہ برابر چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈیمیج ہو گیا تو اس کو پھر گاڑی کیسے چلے گی؟ ڈیمیج نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اتنی زیادہ خواتین آئی ہیں، تو ایک بات یہ بھی یہاں محسوس ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی تبدیلی کرنا پڑتی ہے، یہ ایک اسلوب زندگی ہے۔ آپ گھر کے اندر ایک اصول اپلائی کرتے ہیں، اچھے اصول، یعنی سنت تو ایک بتا دی ہے شریعت نے، اس کے علاوہ آپ کسی فیکٹری میں، آپ کسی ادارے میں، آپ مسجد میں اس کے انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے ایک اصول لاگو کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی خرابی ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، پھر خرابی آتی ہے پھر تبدیل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا یہ شکایتیں ہیں، لہذا تم میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ صحابہ سے کہا ہے کہ اب خواتین کو مارنا نہیں ہے، بدترین ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، لہذا ان کو سختی کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی یہاں سے ثابت ہوئی کہ اگر ان کو ڈھیل دی جائے، بالکل ڈھیل دی جائے، قانون ضوابط کے نہ بار بار توجہ نہ دلائی جائے، تو پھر کیا ہے، یہ سر چڑھتی ہیں۔ یہ کس کا قول؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا تجربہ ہے۔ لہذا بیلنس، اعتدال میں دونوں کو رہنا پڑے گا، اعتدال میں رہ کر زندگی گزر سکتی ہے، نہ ہی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا افراط و تفریط سے، نہ بہت زیادہ کم ہو کر، نہ بہت زیادہ ہو کر، یہ ظالم ہو کر یہ نہیں چل سکتی، اعتدال کے ساتھ یہ زندگی چل سکتی ہے۔ تو خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک خیر خواہی والی، جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے شادی کرو، ان عورتوں، بلکہ وہ بہترین عورتیں ہیں جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والی ہیں، زیادہ بچے جنم دینے والی ہیں، محبت کرنے والی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ خیر خواہی کرنے والی ہیں، غم اور خوشی کے اندر ان کا ساتھ دینے والی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا برتاؤ کرنے والی ہیں۔ یہ دنیا کی بہترین عورتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو وہ عورتیں بدترین ہیں جو بناؤ سنگار دوسروں کے لیے کرتی ہیں، شوہروں کے لیے نہیں کرتی ہیں، وہ بدترین ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے کسی پارٹی پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے تو سارا بناؤ سنگار ہے، وہ کپڑے کبھی شوہر کے سامنے پہنے ہی نہیں، وہ رکھے ہی ہیں دوسروں کے لیے ہیں کہ شادی پہ جانا، فنکشن میں رکھے ہیں اس کے لیے پہننے ہیں، شوہر کے سامنے بن سنور کے جانا یہ زیادہ اہم ہے، دوسروں کے سامنے جانا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے۔ اچھا لباس، اچھی عادات اور صاف ستھرا رہنا یہ اسلام کی بنیادی بات ہے، الطہور شطر الایمان، یہ بنیادی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ شوہر کے حقوق سلب نہیں کرنے۔ لہذا خواتین کے لیے بھی ایک ادھر بھی بیلنس اعتدال کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، جو ان پر ظلم کرے گا وہ بدترین ہے، اور جو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے تیار نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے تیار ہوتی بناؤ سنگار، وہ بھی بدترین ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دروازے پہ دستک دی، آواز دی، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اور پتہ چل گیا فلاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے، یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کی بد اخلاقی سے سارے تنگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر بلا لیا، جب باتیں ہوئیں تو بڑے اچھے اخلاق سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کے مالک تھے، اچھے اخلاق سے بات کی اور چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا یہ بد اخلاقی میں سب سے بدترین ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے تو بڑے اخلاق سے بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب اس انداز میں دیا، یاد رکھیں جس کی بد اخلاقی کے ڈر کی وجہ سے، اس کی فحش گوئی کی وجہ سے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے، اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، اس سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے۔ جو
گالیاں نکالتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، اور جب بولے گا برا بولے گا، لوگ اس وجہ سے اس کو سائڈ پہ کریں، اس کے پاس سے گزر جائیں، اس سے ڈریں، اس کے شر سے جب خوف کھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے یہ بندہ. یعنی کسی کے شر سے اگر اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں تو وہ بھی بدترین ہے، اور جس کی خیر کی وجہ سے لوگ اس کے قریب آئیں وہ بہترین ہے. اور آخری باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے مضمون میں جو باتیں جتنی بیان ہو سکتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی کہ جو آخر وقت میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو تقدیر کے بارے میں اتنی بحث کریں گے حالانکہ جانتے کچھ نہیں ہوں گے. بحث کریں گے تقدیر میں، اگر یہ لکھا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنا ہے نا آپ نے کتنے سوال ہوئے تقدیر کے بارے میں، یعنی جن کو خود پتہ نہیں تقدیر کیا ہوتی ہے وہ سوال کرتے ہیں. بس تقدیر پہ، اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنے والا ہی بہترین ہے. جو اس کی بحث میں بغیر علم کے بحث میں پڑا رہے وہ بدترین ہے، اور آخر زمانے میں لوگ اس بحث میں پڑے رہیں گے، اپنے ایمانوں کو برباد کریں گے، یہ بدترین ہے. لہذا یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کیا کہیں خدا نخواستہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی کے سامنے ہم نے اچھا ہونا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ہمارے پلڑے میں ایسے اعمال تو ہے نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے سیدھے جنت میں چلے جائیں، کہ ہمیں سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ممکن ہے؟ کسی کے پلے میں ایسے اعمال ہیں کہ وہ کہیں کہ میرے پاس اتنے نیک اعمال ہیں کہ میں پیغمبر کو نعوذ باللہ بائی پاس کر کے چلا جاؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے. اس دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہوگی، اور سفارش تب ہوگی جب ہم ان کی نظروں میں اچھے ہوں گے. اس لیے اچھے بننے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن سفارش کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا